السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 12 نومبر کی کال لے کر. میں پہلے ہم بات کریں گے آج کے سیشن کے حوالے سے. آج کے سیشن کے چارٹ کو بھی دیکھیں گے اور آج کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. میرے لیے آج کا سیشن قطعی طور پہ سرپرائزنگ نہیں تھا، نہ ہی ایکسائٹنگ تھا. کل میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھائی تھی کہ ایک ڈپ آئے گی اور پھر وہ ریکور کرے گی. تو ایسے میں بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. یہ پھر لفظ گھبرانا آ گیا، اس سے میں بڑا پریشان ہوں. مطلب آپ نے اپنا مال وال نہیں چھوڑنا، کوئی ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ مارکیٹ وہاں سے ریکور کرے گی. آئی واز ایکسپیکٹنگ دس ڈائیو ڈاؤن سچویشن ان دا بگننگ آف دا سیشن، مگر ایسا نہیں ہوا. یہ ہوا بعد میں. مطلب یہ کم و بیش میرے خیال میں 2.5 پونے 3، اگر صحیح معنوں پہ دیکھیں تو ہم 12:15 12:30 سے مارکیٹ گرنا شروع ہوئی اور سلولی اینڈ گریجولی گرتے چونکہ والیومز کافی کم رہے، اس وجہ سے گرنے کی رفتار بھی بہت سلو رہی اور اسٹڈی اور سلو تھی. اور وہ 40,900 کا لو بنا کے وہاں سے وہ باؤنس بیک کر گئی اور پھر مارکیٹ تقریباً اگر دیکھیں تو 297 پوائنٹ کی ریکوری اس نے لی اپنے لو سے اور پھر وہ کلوز ہو گئی. اگر ہم والیومز کو دیکھیں تو تقریباً 38.66% والیوم کم رہے نسبتاً کل کے سیشن کے، جبکہ مارکیٹ نے آج جو اوور آل گین شو کیا ہے 44 پوائنٹ کا ہے. اور اگر آپ جو اوپر دیا گیا چارٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے وہاں پر 2 ریکٹینگولر گرین باکسز بنا کے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ڈیسپریٹ ایفرٹس آف بولز کہ انہوں نے 41,238 تک پہنچنے کی ان میں ڈیسپریشن نظر آتی ہے، جس کی کوشش 2 دفعہ واضح طور پہ کی. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شروع میں بھی نظر آئے گا کہ جب وہ نیچے آیا تھا تو اس نے دوبارہ 41,238 کو ٹیسٹ کیا تھا، مگر وہ تو اس نے ایکیوریٹلی ٹیسٹ کیا تھا. مگر یہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وہ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا. اور بہرحال اس کے بعد پھر انڈیکس جو ہے 44 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہو گیا. فورن فنڈز نے آج اپنی سیلنگ کو دوگنا کر دیا کل کے مقابلے میں. اور لوکل فنڈ جو کہ کل بڑی ایکسائٹنگ انفلوز جن کی تھیں، آج وہ حیران کن طور پہ مال بیچتے ہوئے نظر آئے. لوکل انویسٹر کی بائنگ ہے، مگر کل بھی اور آج بھی دونوں دنوں میں لمیٹڈ انفلوز دیکھنے میں آئی ہیں. چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالی ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں گلف کنٹریز کو، کویت، بحرین، قطر، UAE، عمان اور سعودی عربیہ. تو جو لوگ بھی پری رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں وہ ضرور کرائیے. اس کے لیے آپ کو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جیسے ہی ڈیٹس فائنلائز ہوں گی آپ کو ضرور بتا دیں گے. بہت شکریہ. اگلے چلتے ہیں سلائیڈ پر جس پہ ہم انٹرنیشنل نیوز کی بات کریں. تو ڈاؤ جونز اوپر، پھر وہ ویکسین کی باتیں شروع ہو گئیں کہ ویکسین کی امید پر اوپر چلا گیا. یورپین اسٹاک اوپر چلے گئے. برنٹ آئل 45 کو ٹیسٹ کر گیا. اوپیک کہتا ہے دوسری طرف کہ 2020 اور 21 میں ڈیمانڈ ویکر رہے گی. ایک تو بات اوپیک نے یہ کہی ہے. اور جو کروڈ آئل پرائسز ہیں وہ 2021 اور 20 میں ڈیمانڈ اگر کم ہوگی تو اس کا فوری طور پہ امپیکٹ تو آئل پہ نظر نہیں آتا، کیونکہ آج آئل نے بڑا اچھی موو دکھائی ہے. جو خبر ہے دوسری، اوپیک کا ڈیمانڈ اسٹیمیٹ فار اٹس کروڈ اگین ایمڈ. اچھا جی، اب اس میں نیو لاک ڈاؤنس، آپ یہ ساری جو خبریں ہیں یہاں پر تو صرف ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہیڈ لائن سے پوری خبر سمجھ نہیں آتی. تو جو فیس بک گروپ ہے اس پہ ڈیٹیل میں یہ ساری خبریں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. لوکل نیوز میں سب میں پہلی جو بریکنگ نیوز ہر چینل پہ اور اخبارات میں دیکھ رہا تھا کہ US ایمبیسی جو ہے معافی مانگ رہی ہے کہ ان آتھرائز انڈورسمنٹ آف PMLN لیڈرز ٹویٹ اگینسٹ PM عمران خان. بہرحال تردید کر دینا، معافی مانگنا عام طور پہ کافی ہوتا ہے، مگر بہرحال عقل سے سوچا جائے تو
یہ کوئی سوچی سمجھی بات لگتی ہے کہ یہ یو ایس ایمبیسی کا ٹویٹر کوئی اور تو ہینڈل کر نہیں سکتا. تو بہرحال یہ بہت اہم بات ہے کہ یو ایس ایمبیسی نے یہ کیوں ری ٹویٹ کیا. کیا نام ہے ان کا, وہ جو احسن اقبال صاحب کے ٹویٹ کو کیوں ری ٹویٹ کیا, یہ سمجھ سے باہر ہے. مگر بہرحال ان کی اپالوجی آ چکی ہے. تو اپالوجی کے جواب میں بڑی شدید رد عمل پاکستانی منسٹرز کا اور حکومتی عہدیداروں کا دیکھنے میں آیا ہے, اور وہ بڑا شدید رد عمل دے رہے ہیں. اور شیریں مزاری صاحبہ نے تو شاید یہاں تک کہہ دیا کہ جو اسٹاف ویزاز ہیں اس پر بھی ہم غور کریں گے. تو خیر بہرحال اچھا, یہ رد عمل کچھ غلط نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پولیٹیکل معاملات میں ان کو ہاتھ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ ڈالنے کے لیے ویسے ہی بہت سارے لوگ موجود رہتے ہیں, اتنے سارے لیڈران ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کام کرے. اس کے بعد پی ایس ایم اے نے 84 شوگر ملز کو نوٹسز ایشو کیے ہیں پرائز مینیپولیشن پہ. خبر ہے بس یہ, حبیب میٹرو بینک ونز ایشین ڈیولپمنٹ بینک لیڈنگ پارٹنر بینک ان پاکستان ایوارڈ. حبیب میٹرو کے لیے یہ ایک آنر ہے. چائنا ٹو فلی سپورٹ اسپیڈی کمپلیشن آف سی پیک پروجیکٹ. اچھی خبر ہے یہ, جو ہم ایک حوالے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ سی پیک سلو ڈاؤن ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے یہ اچھی خبر ہے. 5 ایئر ٹیکسٹائل پالیسی آئی ہے, میں نے ویٹس فار اپروول, جو اس کی بھرپور خبر ہے وہ میں نے فیس بک گروپ پہ ہمارے موجود ہوگی, آپ وہاں پڑھ لیں. پاکستان ایران ایگری ٹو میک جوائنٹ ایفرٹ فار پیس ان ریجن. چیف آف آرمی اسٹاف سے آج ایران کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے, تو آرمی چیف نے ری افرم کیا ہے کہ وہ ایران کو سپورٹ کریں گے ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیجیٹلائز پیمنٹ پروسیس کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ بھی بہت اچھی خبر ہے. اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے, جس طرح میں نے آپ کو ریپ اپ میں کچھ چیزیں کلیئر کی ہیں, تو یہاں میں کچھ اور مزید اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ آج کا سیشن جب کلوز ہوا ہے تو وہ انڈیسیشن پہ پوائنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, بلز اینڈ بیئر ٹوٹلی فیل ہیں اپنی ریٹ قائم کرنے میں. ٹھیک ہے, بے شک بیئرز نے مارکیٹ کو نیچے کی طرف لے جانے کی کوشش کی, مگر بلز نے اس کو انڈو کر دیا اور 297 پوائنٹ کی ریکوری ہو گئی. ٹھیک ہے, اور بلز جو ہیں 41,238 کے اوپر سروائیو ہی نہیں کر سکے, تو لہٰذا بلز بھی فیل ہیں. اب یہاں پر ایک میں پازیٹیو پوائنٹ کی, بلکہ ایک نہیں 2 پازیٹیو پوائنٹ کی بات کروں گا. نمبر 1, کووڈ-19 کی ویکسین کی جو خبر کے بعد ایکسائٹنگ انڈیکس ہوا, اس دن سے آج یعنی کہ 2 سیشن میں انڈیکس نے 702 پوائنٹ کی کریکشن لی ہے. وہ کس طرح, اگر آپ کل کا ہائی دیکھیں اور آج کا لو دیکھیں تو یہ 702 پوائنٹ کا ڈفرینس بنتا ہے. تو بیسیکلی مارکیٹ کو اس کریکشن کی ضرورت تھی, جو میں کل بھی یہ بات کرتا رہا کہ مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگتی ہے. ٹھیک ہے, تو مارکیٹ نے ایڈجسٹمنٹ لے لی ہے, کر لی ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ کل مارکیٹ جو ہے اس ایڈجسٹمنٹ کو ایکسیپٹ اگر کر لے تو انشاءاللہ تعالی مارکیٹ 41,238 کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور اگر 41,238 کے اوپر وہ ٹریڈ کرے گی تو پھر 41,585 565 ہمارا امیڈیٹ ٹارگٹ ہوگا, اور 41,910 سے لے کر 42,035 تک ہمارا اس ویک کے لیے ٹارگٹ ہوگا یا اٹ موسٹ ٹارگٹ ہوگا. اب میں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ ہم اگنور نہیں کریں گے کہ ہم نے چارٹ پہ انڈیسائسو سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ میں ویکنس دیکھی ہے. ان 2 باتوں کو ہم نہیں بھولیں گے, اور اگر ان کو یاد رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے بڑا سمپل طریقہ کار ہے, رسک مینجمنٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا, اور رسک مینجمنٹ کا پہلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ آپٹمزم 41,238 کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا اہم طریقہ کار کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ہم کوئی ایکسائٹمنٹ پیدا ہونے اپنے اندر نہیں دیں گے اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لانگ سے پرہیز کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر 41,121 سے 109 ٹوٹ گیا تو مارکیٹ میں مندی کا رجحان پیدا ہو جائے گا, اور ہم اس مندی کے رجحان کو ایکسیپٹ کریں گے اور ول گو فار شارٹ
ظاہری بات ہے شارٹس ہر جگہ ہر اسٹاک میں نہیں ہو سکتا، جہاں بھی شارٹ ہو سکتا ہے ہم وہاں شارٹ کو فالو کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میڈیم اینڈ لانگ ٹرم بائرز ہیں وہ اپنی بائز کو ٹارگٹ کریں گے، ان کو پوری اجازت ہے بائی ٹارگٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے اسٹاک ایسے ہیں جو آپ کو آفر کر رہے ہیں ایکسائٹنگ گین، تو آپ ان میں انٹری لے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ بات کو مکمل طور پہ سمجھ گئے۔ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کل تیزی کرے گی 41,238 کے اوپر ٹریڈ کر کے، اور اس کے لیے ہم نے 2 ٹارگٹ دیے ہیں، ایک امیڈیٹ اور ایک ایٹ موسٹ، اور ہماری رسک مینجمنٹ جو ہے وہ 41,121 سے 109 ہے، یعنی کہ وہ ہمارا اسٹاپ لاس ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ٹریگرز اور کالز کی جو ٹریگرز بتائے گئے ہیں، لیولز بتائے گئے ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے کامیابی سے ٹریڈ کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج لوگوں نے بہت اچھی طرح 40,929 کا لیول جو کل کی کال نے بتایا تھا اس کو یاد رکھا اور اس سے مستفید ہونے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے اس جگہ پہ بائنگ بھی کی اور اچھی ان کو ایک شارٹ ٹرم موو ملی۔ بہرحال اسی لیے میں کہتا ہوں لیولز کو ریسپیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی مایوسی آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ ہم کو مایوسی سے نکلنا ہے کیونکہ مایوس ٹریڈر صحیح فیصلے نہیں کرتا۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے، کامیاب کرے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔